جو کیپٹلسٹ دنیا جیتی وہ اس جیت سے تو فائدہ مند اور مستفید ہوئے، لیکن جو اثرات تھے وہ ہمارے ملکوں میں خصوصی طور پر افغانستان اور پاکستان میں زیادہ آئے۔ اس لبرل طبقے نے دوسری طرف اگر ایتھنو نیشنلزم کے نام پہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں خصوصی طور پہ اگر تخریب اور ٹیرر کسی بھی آرگنائزیشن نے اس کو انیشیٹ کیا، اس کو انہوں نے پولیٹیکل پرابلم کے ساتھ جوڑنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کی، اور جو ڈائگنوسس تھا وہ دونوں طرف سے کنفیوزنگ ابھر کے سامنے آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ دیر واز اے گڈ وائلنس اینڈ دیر واز اے بیڈ وائلنس۔ وہ وائلنس جس کی بنیاد ایک مذہبی تصور، ایک مذہبی عقیدے کی بنیاد پر ہو، اور چونکہ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ بھی ایسی بن چکی تھی جہاں پہ انٹائر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ریلیجس وائلنس کو کنڈیم کر رہی تھی اور اس کو کنٹین کرنا چاہ رہی تھی، تو یہ آوازیں اپنے آپ کو مین سٹریم اور مضبوط سمجھ رہی تھی۔ ساتھ میں ظاہر ہے جس طرح کے ہمارے اوپر اثرات پڑے ہماری سیاسی قیادت پہ، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ، اس نے مزید تقویت بخشی، لیکن بلوچستان کو خصوصی طور پہ اس سے علیحدہ کر کے دیکھا اور سمجھا گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آنریبل کولیگ نے یہاں پر وائلنس کو سمیٹا ہے اور یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ میں، اسٹیٹ بلڈنگ میں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں وائلنس کا پروگیٹو جو ہے، اس کی مینجمنٹ کا اختیار جو ہے وہ صرف ریاست کو ہوگا۔ یہ ویسٹفیلین کانسیپٹ آف اسٹیٹ میں ریاست پاکستان کے پاس اختیار، ریاست ہندوستان کے پاس، ایران کے پاس، یونائٹڈ کنگڈم کے پاس، امریکہ کے پاس، سب کے پاس یہ انہیرنٹ رائٹ ہے کہ اپنی ٹیریٹری میں وائلنس کا مینیجر وہ خود ہوگا۔ پرابلم ہمارے ہاں جناب یہ آ رہی ہے کہ جب اس کی وائلنس کی مینجمنٹ جن انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری آئین میں تقویض کی گئی ہے، ایک خلیج اور خلا ان کے بیچ میں پیدا کیا جا رہا ہے یا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اور ٹی ٹی پی کے خارجی محاذ پہ بھی جن لوگوں کو آپ نے یہ رول اسائن کیا ہوا ہے، اگر آپ ان کو بطور ولن پروجیکٹ کا محافظ، اپنے ملک کا محافظ تسلیم کریں، اور تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ جو لا فیئر کی ضرورت ہے وہ قوانین کی صورت میں ان کی ہیلپ کرے، اکوپمنٹ کی صورت میں ضرورت ہے وہ اس کی ہیلپ کرے، فائنینس ارینج کرنے ہیں، بیانیہ بنانا ہے، یہ تمام ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی جنگ ہے۔ دس از اے نیشنل وار۔ یہ فرنٹیئر کور کی، پاکستان ملٹری کی، آئی ایس آئی کی، ایم آئی کی، آئی بی کی کوئی آئسولیٹڈ لڑائی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جناب؟ جو یہ ٹیررسٹ ہے، میں بلوچ ٹیررسٹ کی اور خارجیوں کی طرف بھی آتا ہوں، انہوں نے آپ کے ریزالو پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ تھک ہار کے یہ لڑائی ترک کر دیں، اور پنجاب کے صوبے کے جو رہائشی ہیں اور جو باسی ہیں ان کو خصوصی طور پہ نشانہ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ لڑائی بلوچ ورسز پنجابی کی ہے۔ میں قطعاً یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ اگر یہ صورتحال یہ ہوتی کہ ان ملیٹنٹس نے فیصل آباد فتح کرنا ہوتا، سرگودا فتح کرنا ہوتا، پھر تو یہ پنجابی ورسز بلوچ بات شاید میری سمجھ میں آ جاتی۔ ان کا مطمع نظر اتنا ہے کہ جس ریاست پاکستان کے نام میں یہ جڑے ہوئے ہیں اس ریاست کو توڑنا ہے اور اس سے ایک نئی ریاست کی تشکیل دینی ہے، اور وہ اس کے کسٹوڈین میں لیڈ سمجھتے ہیں کہ شاید پنجاب کے رہائشی اس کو زیادہ اون کرتے ہیں۔ جہاں انہیں کوئی بلوچ نظر آتا ہے، جیسے پرسوں محمد ظاہر محسنی ان کی شہادت کلات میں کی ہے، وہ پنجابی نہیں تھے، وہ نسلاً بلوچ تھے، پیور بلو بلڈڈ بلوچ تھے، لیکن چونکہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ پشتون جو ریاست پاکستان کے ساتھ سرائکی، سندھی بولنے والے جو بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان پہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ جناب چیئرمین، ہمارے ہاں اس پہ ایک سنجیدہ بحث ضرور ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کر کے ہر پارٹی کی نمائندگی دے کے وہاں پہ ان ہاؤس ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے۔ دو بیانیے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں ہمیشہ،
جو اپیزمنٹ کرتے تھے مذہبی بنیاد پہ، وہ بھی ہمارے ہاں یہ آرگیو کرتے تھے کہ جناب آپ کو ٹی ٹی پی سے یا جو مذہبی شدت پسند ہے ان لوگوں کے ساتھ گفتگو اور ڈائلاگ کا راستہ اپنانا چاہیے، اور دوسری طرف ایک طبقہ جو ہے وہ طاقت کے استعمال پہ زور دیتا تھا۔ میں اپنی ناچیز رائے، ہمبل اوپینین میری یہ ہے کہ یہ دونوں ٹولز ہیں، ڈائلاگ بھی اور اپلیکیشن آف فورس بھی ود دا اسٹیٹ۔ اینڈ رزلٹ کیا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ آخر میں ڈائلاگ کی اپلیکیشن سے کیا چاہتا ہوں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہو، یا اپلیکیشن آف فورس سے میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ جب تک ہم ان اسٹیٹڈ گول کو واضح نہیں کریں گے اور اس کے لیے اسٹریٹجی ڈیزائن نہیں کریں گے، ڈیولپ نہیں کریں گے، بسا اوقات اس میں اپلیکیشن آف فورس آپ کو سوٹ کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے، اور بسا اوقات نیگوسیشن کو بھی آپ ایک جنگی حکمت عملی کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، پرووائڈڈ دس کہ آپ کا اسٹریٹجک گول کلیئر ہو۔ یہ لوگ خارجی پاکستان میں کیا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کی جغرافیہ کو تو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے پورے نظام کو ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یا جغرافیہ بدل دینا یا نظام بدل دینا، میرے نزدیک یہ دونوں ایک ہی ایول کے مترادف ہیں۔ ایک فرد واحد کی یہاں پہ حکومت قائم کر کے ایک امیر المومنین ڈکلیئر کروا کے جو ہماری طرز زندگی ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں اپنے آپ کو کسی بھی خارجی، کسی بھی ٹی ٹی پی، کسی بھی ٹی ٹی اے سے بڑا مسلمان سمجھتا ہوں۔ اگر بڑا مسلمان نہیں ہو تو جتنا مسلمان، الحمدللہ مجھے کسی مکتبہ فکر کی، کسی مسلک کی، کسی صوفی کی، کسی پیر طریقت کی، کسی عالم کی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ایمان کا سطح کیا ہے۔ یہ قرآن کے روح سے اس کی جو باز گشت پوچھ گچھ ہونی ہے وہ آخرت میں حق تعالیٰ کی ہستی نے خود کرنی ہے۔ جو حق، جو اختیار اللہ کا ہے، وہ حق بندے کو کسی صورت نہیں دیا جا سکتا۔ کسی بندے کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے دل کی، میرے نیت کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے مجھے یا پینلائز کرے یا مجھے ریوارڈ کرے۔ دوسری بھی جانب جہاں پہ کچھ دوستوں نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، دیکھیں میں اس اہم موضوع کو جو پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت ملک میں یا کرافٹڈ ہے یا جینون ہے اس کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پہ 2018، 2013، 2008، 2002 بلوچستان میں یہ مسئلہ 2024 میں سلگ رہا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ جو اسٹیٹڈ ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، میں دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ان کی وکالت اور وضاحت دونوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی وکالت بھی خود کر سکتے ہیں، وہ اپنی وضاحت بھی خود دیتے ہیں۔ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن جناب چیئرمین قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں کے سیاسی حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، یہاں کے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یہاں کے اکنامک رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری علیحدہ شناخت ہے، آپ میری سرزمین پہ قابض ہو، آپ مقبوضہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ 1% لوگ ہیں۔ اگر یہ 1% لوگ نہ ہوتے اور ان کے پاس لارج سیکشن آف بلوچ سوسائٹی ہوتی تو یہ آرمڈ گولی بلٹ کا سہارا نہ لیتے، یہ بھی بیلٹ کی طرف آتے۔ یہ بیلٹ کی طرف آئے اسی لیے نہیں رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بیلٹ میں سپورٹ بیس ان کو میسر آنی نہیں ہے۔ جناب چیئرمین، ان تمام گروہوں کے ساتھ ایک ویو یہ آتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ ڈائلاگ کی انگیجمنٹ کرنی چاہیے۔ میں بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز کا جو پبلشڈ ڈیٹا ہے، جو کتابیں انسرجنسیز پہ پڑھائی جاتی ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہوئے جس صاحب کو شوق ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لے، میں حوالہ دے دوں گا۔ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں انسرجنسیز جتنی ہوئی ہیں دنیا میں، ان میں 36% انسرجنٹس جیتے ہیں اور 38% ریاستیں جیتی ہیں۔ whether somebody likes it or not، فیصلہ اس ہار اور جیت کا بیٹل گراؤنڈ پہ ہوا ہے۔
जो नेगोशिएशन और डायलॉग होती है वो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट होती है। जब हम बदकिस्मती से 1971 में हार गए तो कादर मल्ला ने अपनी बंदूक कदम में मुजीब के रखी, जो मुक्ति बानी का हेड था। निगोशिएशन अरोड़ा के साथ ये हो रही थी कि कितने कैदी होंगे, छोड़ना है नहीं छोड़ना है, क्या करना है। रिसेंटली व्हेन अमेरिकन्स डिसाइडेड टू अबेंडन अफगानिस्तान, उस अबेंडमेंट के सेंस में दे स्टार्टेड नेगोशिएटिंग। मैं इस डिमांड को रीट्रीट करूंगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने नेगोशिएशन की फैलेसी, धोखा, डिल्यूजन, इल्यूजन इस मुल्क के लोगों को, जो कि बदकिस्मती से बसा औकात अपनी सादा लोई में इसको मज़हब की कुर्बत समझते थे, इसको पाकिस्तान के मफाद में समझते थे, उन लोगों को मिसलीड किया। ये वो लोग थे जिनको हमें प्रिज्यूम हमने ये किया हुआ था कि इनकी ओपिनियन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है। इन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ने इस पार्लियामान को मिसलीड किया। जिन साहब का फील्ड कोर्ट मार्शल है, मैं समझता हूँ उसमें एक सवाल इस हाउस की जानिब से जाना चाहिए कि ये नेगोशिएशन की जो डिल्यूजन थी, ये इंस्टीट्यूशन में और कौम में और फ्लोर ऑफ द हाउस क्यों और कैसे बेची गई, किस लिए मिसलीड किया गया, क्या इनएडवर्टेंटली था, क्या ये प्रोफेशनल शॉर्टकमिंग्स थी उस मखसूस फ़र्द की, या कोई इल इंटेंशन थी। इन तीनों सवालात का जवाब हमारे पास आना चाहिए। आज जो बदकिस्मती से मासूम लोगों की जानें बलूचिस्तान की ज़मीन पे इन दहशतगर्दों ने ली हैं, इट्स हाई टाइम हमें अपनी इंटरनल कन्फ्यूजन दूर करके, मेरे दोस्त ने, मेरे ऑनरेबल कोलीग ने सहूलतकार की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सोसाइटी में एक मेंटल स्पेस क्रिएट करते हैं फॉर द टेररिस्ट। जो टेररिस्ट एक्चुअल टेररिज्म कर रहा होता है वो तो 2000, 3000, 4000 लोग होते हैं, लेकिन सोसाइटी में मेंटल स्पेस आप हज़ारों लाखों लोगों की तादाद में उनके लिए क्रिएट करते हैं। कभी सिविल राइट्स के नाम पर, कभी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के नाम पर, कभी नेशनलिज्म के नाम पर, कभी पाकिस्तानी नेशनलिज्म, कभी बलोच नेशनलिज्म, कभी इस्लामिक नेशनलिज्म, कभी पश्तून नेशनलिज्म। ये वो डिल्यूजनल नारे होते हैं जब आप वायलेंस को रैशनलाइज करना चाह रहे होते हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी करवाना चाह रहे होते हैं। खुदारा ये वक्त आ गया है कि जिस तरह एक दिल में पूरे बदन से आर्टरीज और वेन्स के ज़रिए दौरान खून जो है उसकी रुकावट अगर आ जाए तो इंसानी बदन की मौत हो जाती है। किसी भी रियासत में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स सिटीजन, ये कैसे हो सकता है? ऐसे बदबख्त लोग मैंने देखे जिन्होंने कमेंट किए हुए कि पंजाब से मज़दूर क्या लेने जाते हैं बलूचिस्तान में। ये हो सकता है कि किसी बदन में किसी ऑर्गन से दिल की जानिब खून ना जाए या दिल से वापस तमाम ऑर्गन्स की जानिब खून ना आए। ये होगा तो ज़िंदगी होगी। रियासत की रूह, रियासत की ज़िंदगी इन 24 करोड़ लोगों की बिला खौफ व ख़तर एक जगह से दूसरे जगह तक आने में पिन्हा है, और उसको इंश्योर करना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, आइन की, कानून की, इखलाक की, शरीयत की, तमाम जो वैल्यू सिस्टम है वो इसको सपोर्ट करते हैं। हमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़ के तमाम, इसमें मैं अपोजिशन को भी दावत देता हूँ, बाकी जितनी जमातें हैं संजीदगी से गौर करें, जो वे फॉरवर्ड है अपनी कंस्ट्रक्टिव तजावीज़ हुकूमत को, ट्रेजरी बेंचेस को दें, बल्कि इन पे डिमांड रखें, इन पे प्रेशर रखें कि एंड रिजल्ट में हमें एक पीसफुल पाकिस्तान चाहिए, हमें प्लूरलिस्टिक पाकिस्तान चाहिए, हमें इंक्लूसिव पाकिस्तान चाहिए। ये सोशल वैल्यूज सेटल होंगी तो हमारी जो ट्रांजिशन है डेमोक्रेसी की टुवर्ड सेटल डेमोक्रेसी, वो सफ़र भी इंशाल्लाह हम करेंगे और ज़रूर करेंगे। लेकिन पहले ये बुनियादी सवालात जो सोसाइटी के हैं उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे जनाब चेयरमैन,
तो बड़ी तकलीफ़ के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि फिर शायद दास्तान ना होगी हमारी दास्तानों में। अल्लाह करे उस सिचुएशन से पहले रियलाइजेशन हमारे यहाँ आए, और मुझे कामिल यकीन है आप जैसे बाकी ज़ुअमा मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के हैं। मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई साहब को सुन रहा था, उन जैसे लोग, बहुत मुफीद बात उन लोगों ने की कि एक संजीदा डिबेट शुरू करें। क्या ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, किसके साथ होनी चाहिए, इन तमाम बातों पे तंज करने के, एक दूसरे पे जुगतबाजी करने से रहकर उससे डीलिंक करके एक सेहतमंद गुफ्तगू की तरफ आते हैं, ताकि हम एक सेहतमंद माशरे की तश्कील कर सकें, ताकि हम सेहतमंद रियासत की तश्कील कर सकें, अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना